اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبیین والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت قابل احترام واجب الاحترام بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا خاص کرم، اللہ کا خاص عطا، اللہ کا خاص وفا کہ اللہ رب العزت نے ایک تو ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا اور یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس رمضان کے صدقے اور صلاۃ الجمعہ کے صدقے اللہ پاک ہمارے سبیل کبیرے گناہوں جب تک زندہ رہیں، ایمان پہ زندہ رہیں، اور جب مرے تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں مبارکہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے سیام تم پہ فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح جس طرح پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے اور پرہیزگار۔ اس قرآن مجید کی اگر میں تفصیل میں جاؤں تو یہ بڑا لمبا کام ہے، مگر چند چیزیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کی تھی کہ جب بھی لفظ آئے نا یا ایھا الذین آمنوا تو یاد رکھ لیں اس سے مراد مومنین، ایمان والے ہیں۔ اللہ پاک کے دو خطاب ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو اس کا پتہ یہ چلا یہ جو خطاب ہو رہا ہے یہ خالی مومنوں سے ہو رہا ہے، جو مومن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب روزے تم پہ فرض کر دیا۔ اور آگے جو اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ روزے پہلے بھی فرض تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم پہ نئے فرض کیے گئے ہیں، کیا پہلے بھی فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، روزہ جو ہے نا یہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں، جیسے ہم نے کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم بھوک کے ساتھ ہیں، ہم پیاس کے ساتھ ہیں، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، کہ روزہ کیا کرتا ہے کہ روزہ تمہیں تقوی دیتا ہے۔ اب تقوی ہے کیا، آج ہم نے اس چیز کو سمجھنا کہ تقوی کیا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے طہارت، خوف خدا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے لو لگانا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور اگر روزہ تمہیں اللہ کے قریب نہ کرے تو اس کا مطلب ہے تمہارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو۔ اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ سحری کو آپ اٹھے، آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد آپ نے صلاۃ الفجر پڑھی، صلاۃ الفجر پڑھ کے اپنے کاموں میں لگ گئے اور غیر شرعی کام بھی کرتے رہے، جی تو اس کا مطلب ہے آپ کو تقوی نصیب نہیں ہو رہا۔ تقوی جو ہے یہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے، گناہوں سے بولیے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اگر آپ گناہوں سے بچتے رہیں گے اس کا مطلب ہے آپ تقوی کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ گناہ بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ابھی تقوی نہیں آیا۔ تقوی ہے خوف خدا، اللہ سے ڈر جانا اور اللہ کی طرف لو لگانا۔ تو یاد رکھ لیں جو روزہ ہے یہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، یہ تقوی کا نام ہے، یہ بات ہے نشید ہے۔ اب تقوی ہے کیا، تقوی ہے کیا؟ حضرت کہب صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تم خاردار جنگل سے گزرے، کبھی تمہارا بسر جو ہے بشز میں سے ہوا ہے، کیسے گزرتے ہو، کیسے گزرتے ہو؟ تو فرمایا میں اپنے جسم کو سگیڑ کر اور کپڑوں کو بچا کر
بشز میں سے گزرتا ہوں کہ کوئی کانٹا جو ہے میرے بدن کے ساتھ یا میرے کپڑوں کے ساتھ نہ لگ جائے. تو آپ نے فرمایا کہ اسی کا نام تقویٰ، اسی کا نام تقویٰ. یہ دنیا دلدل ہے، گناہ ہے، کسی جگہ پہ چوری ہے، کسی جگہ پہ زنا ہے، کسی جگہ پہ چغلی ہے، کسی جگہ پہ غیبت ہے، کسی جگہ پہ جھوٹ ہے، کسی جگہ پہ حق تلفی ہے، کسی جگہ پہ گالی گلوچ ہے. ان چیزوں سے دنیا میں رہ کر ان چیزوں سے بچ جانا، اس کا نام تقویٰ ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ اس کا نام بولیے تقویٰ. میں بار بار کہتا ہوں غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے. کوئی بھی انسان یہاں پہ ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں پرفیکٹ ہوں. ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھ لیں غلطی کرنے کے بعد اللہ کی طرف تائب ہونے والا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ شخص ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے قریب. تو تقویٰ، روزہ جو ہے یہ تقویٰ دیتا ہے، طہارت دیتا ہے. اور روزہ جو ہے یہ کسی کے لیے نہیں ہے، روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کہ مولا میں تیرے لیے رکھ رہا ہوں. پھر روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ ہے اللہ سے لو لگانے کا نام، اللہ سے ملنے کا نام، اللہ سے محبت کا نام. اس کا نام روزہ. اب آگے آ جائے گا. اللہ رب العزت جو ہے نا، جب انسان کو بخشنا چاہتے ہیں نا تو پھر بہانے تلاش کرتے ہیں. اور اب جو وہ رحمان ہے، جی وہ رحمان ہے، وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ کدھر جا رہا ہے، میں اس کو کیا دینا چاہتا ہوں، یہ کس طرف پڑا ہوا ہے. میں اس کو جنت دینا چاہتا ہوں، یہ جہنم کے پیچھے بھاگ رہا ہے. میں اس کی جان دنیا سے چھڑانا چاہتا ہوں، یہ دنیا میں گھس رہا ہے. پھر اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، پھر سیل لگاتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ بلا تشبیہ اور بلا مثال ہے. یہ اس طرح میں اٹیچ نہیں کروں گا، لیکن سمجھانے کے لیے جب دکان میں مال زیادہ ہو جائے نا، جی گاہک کم آنا شروع ہو جائیں، تو مالک جو دکان کا مالک ہوتا ہے وہ سیل لگاتا ہے کہ میرا مال جلدی کلیئر ہو، سستا بک جائے کوئی مسئلہ نہیں، مال کلیئر ہو، نیا سٹاک رکھو. ایسا ہی ہوتا ہے نا میرے عزیز دوستو. جب ہم اللہ کی طرف بڑھنا چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر وہ سیل لگا دیتا ہے. وہ سیل لگا لیتا ہے، اے بندے اب شعبان آ گیا، آ جا، میری سیل لگ گئی ہے، لیتا جا لیتا جا. 2 رکعت نفل پڑے گا نا، 2 رکعت تو 50,000 کا ثواب دے دوں گا. شعبان میں آ جا، سیل لگ گئی ہے. رمضان میں جب تو فرض پڑے گا نا تو 70 گنا زیادہ بڑھا دوں گا، سیل لگ گئی ہے. صلاۃ التراویح پڑے گا نا 2 نفل، اب 2 نفلوں کا ثواب 2 فرضوں کے برابر ہو جا، آ جا، سیل لگ گئی ہے. تو شہری کھائے گا نا، جو لقمہ تیرے اندر جائے گا نا وہ بھی برکت والا ہے. جب تو روزہ افطار کرے گا نا تو افطار کر رہا ہوگا تو میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں گا، آ جا، سیل لگ گئی ہے. تو میرے عزیز دوستو اتنی بڑی جب رب کی سیل لگ گئی ہے تو سیل کا مقصد کیا ہے، وہ بخشنا چاہتا ہے. ہاں یار بندے آ جا، تو میری محبت نہیں جانتا میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں. ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اس ماں سے میں 70 گنا بڑھ کے بندے سے محبت کرتا ہوں. آ جا میری طرف، میری سیل لگ چکی ہے، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، اب تیری مرضی ہے. میرے آقا صلی و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو جنت کے دروازے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک ہی دروازہ کافی ہے، ایک ہی دروازہ کافی ہے، 8 دروازے کیوں کھلے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک میری امت کی ہر بندے سے فرماتا ہے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے مرضی داخل ہو. سبحان اللہ. لگی ہے سیل یار. یہ رمضان بڑی بابرکت والا مہینہ ہے. میرے عزیز دوستو سٹرگل کرو، محنت کرو اور قربان جائیں. میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو رمضان میں اللہ پاک بندے کو عطا فرماتا ہے، اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، ہر ایک کو نہیں ملتی. میرے عزیز دوستو یہ سب اللہ کا کرم ہے. آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اس میں برکت، رحمت برستی ہے. میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں سحری کھائی جاتی ہے، نرم و گدام بستر کو چھوڑ کر جی آپ آئے ہیں کھانا کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، تو پیٹ بھرنا بھی عبادت بن جاتا ہے. کیوں کہ پیٹ تو بھرنا ہے مگر اس کی ساری کیلریز کہاں برن کرنی ہے، دن کو میں کچھ نہیں کھانا. جی
اپنے حلال کردہ چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر لیتی ہے کہ مولا نہیں کھانا، یہ سب کچھ میرے سامنے پڑا ہے، نہیں کھانا۔ کیوں نہیں کھانا؟ مولا میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، تو نے فرمایا نہیں کھانا تو نہیں کھانا۔ اب جو ہی افطاری کا ٹائم آتا ہے، دسترخوان سجا ہوا ہوتا ہے، یار ایک تو ہماری افطاری ہے نا جی، ایک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری دیکھے گا کہ میرے آقا تشریف فرما ہے جی، آگے 2 کھجوریں اور ایک پانی کا گلاس، آئے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری ہے۔ یار ہماری افطاری پر دسترخوان پر کیا کیا پڑا نہیں ہو، گننا مشکل ہو جاتا ہے جی، گننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور قربان جائیں سخت گرمی جی، اور میرے آقا کی افطاری ہو رہی ہے، افطاری ہو رہی ہے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی لک صمت، اے اللہ جو سارا دن میں بھوکا رہا، سحری سے لے کر مولا کچھ نہیں کھایا، اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا۔ اب ایمانداری سے بتائیں مجھے کہ جب آپ رب کو کہیں کہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، آج ہمارے کان یہ سن نہیں پا رہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ پاک پہلے آسمان پہ آ کے کہتے ہیں تو نے میرے لیے رکھا ہے نا، اجر بھی اس کا میں ہی دوں گا۔ میرے عزیز دوستو، روزے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کر۔ اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے صرف تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، اور اے اللہ یہ ذلیل و خوار بدکار یہ گنہگار تجھ پر ایمان لایا ہے، تجھے ایک مانا ہے، اس دیار میں رہ کر ایک مانا ہے جہاں پر لوگ دوسرے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر بھی تجھ کو ایک مان رہا ہوں اور تجھ پہ توکل کر رہا ہوں۔ مولا سارا دن بھوکا رہا ہوں، توکل صرف تجھ پہ کیا ہے۔ اور آگے دیکھیں وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، اور اے میرے مالک یہ جو چیزیں میرے سامنے پڑی ہیں نا یہ تیرا رزق ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، لایا آپ ہیں، خریدا آپ نے ہے، مگر علی رزقی کا، اے میرے مالک تو نے مجھے رزق دیا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتو گواہ ہو جاؤ کہ قیامت کے دن میں نے گواہی کے بغیر نہ جہنم دینی ہے اور نہ میں نے جنت دینی ہے، گواہ ہو جاؤ واجبت جنتی، اس پر میری جنت واجب ہو گئی۔ جب یہ ایمان آئے گا نا آپ میں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اسٹرگل اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف فرمانے والے۔ تو روزے سے بڑھ کر میرے عزیز دوستوں کوئی چیز نہیں، اور ہر عبادت کا ایک نور ہے، ہر عبادت کا ایک نور ہے، مگر روزے کا نور کیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھایا۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ کسی نے رب کو دیکھا ہے؟ کسی نے رب کو دیکھا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کو نہیں دیکھا۔ فرمایا دیکھنا چاہتے ہو؟ آیا دیکھنا چاہتے ہو مجھے یہاں پہ یاد کروائیے گا کہ آپ کو بتا دوں کہ رب کب نظر آئے گا، یہاں پہ یاد کروائیے گا مجھے۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، فیصلہ ہو چکا، فیصلہ ہو چکا۔ موت کو لایا جائے گا مینڈے کی شکل میں، مینڈے کی شکل میں، اور ذبح کیا جائے گا۔ جنت والے دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا ہے؟ یہ موت ہے، آج کے بعد مرنا نہیں ہے، آج کے بعد مرنا نہیں ہے۔ جہنم والے بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ مر گئے، آج کے بعد مرنا نہیں ہے تو ساری زندگی یہاں پہ جلنا ہے۔ جنت والے دیواروں سے پھلانگ کے دیکھ رہے ہوں گے خوشی کہ مرنا نہیں ہے۔ جہنم والے ڈر رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے کہ اب ہمیں موت نہیں آنی۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق جنت میں جائیں گے، اپنی شان کے مطابق۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اے جنت والو، اے جنت والو، اے میرے طالبو، اے نماز پڑھنے والو، مگر میری زیارت نہیں تم کرتے تھے، سجدے کرتے تھے تم، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تو بڑا بلند ہے، لیکن مجھے دیکھا نہیں۔ جو کچھ دنیا میں میرے حبیب نے تم سے وعدے کیے تھے وہ تمہیں مل گئے، مل گئے۔ یہ اللہ پاک خطاب فرما رہے ہیں پردے میں، پردے میں غیب سے آواز آ رہی ہے، سارے جنت والے کہیں گے ہاں مولا مل گئے، مل گئے، حوریں مل گئیں، قصور مل گئے، محلات مل گئے، خادم مل گئے، مکان مل گئے، پھل مل گئے، نہریں مل گئی،
قصور مل گئے. اب اللہ فرمائے گا راضی ہو؟ ہائے سما دیکھیں آپ, راضی ہو؟ سارے کہیں گے مولا راضی ہو, ہم راضی ہو گئے, محفل لگی ہوئی جنت میں, ہم راضی ہو گئے. بخاری شریف کی حدیث ہے, ہم راضی ہو گئے. کچھ لوگ ہوں گے نا, کچھ لوگ وہ کونے میں بیٹھے رو رہے ہوں گے. جنت کا سما ہے, جنت میں رونا, ہائے جنت میں رونا, کونے میں بیٹھے جنت میں رو رہے ہوں گے. اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں. اللہ پاک پردے سے فرمائیں گے اے لوگو تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں کیا کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے؟ جو چیز میں نے تمہیں نہیں دی, جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تمہیں نہیں ملا, کیوں رو رہے ہو؟ اب جواب سنیے گا ان کا. فرمایا اے اللہ جو ہم رات کو جاگے تھے, جگراتے کٹے تھے, نرم و گدام بستر کو چھوڑا تھا, اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے بعد مصلے کی پیٹھ پر آ کر کہا تھا اللہ اکبر, اے اللہ ان حوروں کے لیے تو نہیں, ان حوروں کے لیے تو نہیں, اے اللہ جو پورا دن سحری سے لے کر افطاری تک ہم بھوکے رہے تھے تیری خاطر, مولا ان محلات کے لیے تو نہیں, ان حوروں کے لیے تو نہیں, قصوروں کے لیے تو نہیں. اب اللہ پاک فرمائے گا اے لوگوں سنو, جانتا وہ سب کچھ ہے, بتاؤ یہ تم نے ساری عبادت کس کے لیے کی, کس کے لیے کی؟ آئے جانتا سب کچھ ہے. وہ اللہ کی طرف اوپر منہ کریں گے, اللہ نظر نہیں آئے گا, آواز دیں گے اے اللہ صرف تیرے لیے, صرف تیرے لیے, کہ تیرے حبیب نے فرمایا تھا کہ جو دین کے کاموں میں خالص ہو جائے گا, قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العزت بے نقاب ہو کر بندوں کے سامنے آ جائے گا, سلام قول من رب الرحیم, ہمیں اپنے رب کا سلام آئے گا. اس رب کو نہیں دیکھا, اس رب کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس رب کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب حدیث کے الفاظ سنیے گا, غیب سے آواز آئے گی حل انت عاشق, آئے کیا تم عاشق ہو میرے جلوے کے, میرے مکھڑے کے, میرے دیدار کے؟ تو آواز آئے گی ہاں مولا تیرے عاشق ہیں. اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتو سارے پردے ہٹا دو, ایک پردہ بھی باقی نہ رہے, سلام قول من رب الرحیم. اللہ رب العزت ان کے چہروں کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے السلام علیکم اے میرے بندو. سبحان اللہ. اس سے بڑا بھی کوئی اجر ہے یار, اس سے بڑا بھی کوئی اجر ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو سلام بھیجے؟ ارے قربان جائیں ابو بکر صدیق یار غار یار مزار, جب سارا سامان حضور کی بارگاہ میں دے چکے اور بٹن کانٹوں کے لگا لیے, آئے کانٹوں کے بٹن, اچانک جبرائیل امین حاضر ہو گئے. دیکھا وہی لباس جو ابو بکر نے پہنا ہوا ہے, وہی لباس جبرائیل امین نے پہنا ہوا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا جبرائیل یہ کون سا لباس ہے؟ تو فرمایا آقا اپنے یار کو تو دیکھیں, اپنے یار ابو بکر کو تو دیکھیں, اس نے آپ کے دین کے لیے ہر ایک چیز لٹا دی ہے. اب اللہ نے حکم دیا ہے جبرائیل ویسا لباس پہن کے جا جیسے ابو بکر نے پہنا ہوا ہے. اور کیا, اور اللہ فرماتا ہے اے ابو بکر راضی, اب ہم کیا کہتے ہیں, اے اللہ تو راضی ہو جا, یہی کہتے ہیں نا, مولا تو راضی ہو جا. اللہ فرماتا ہے ابو بکر اتنا کچھ ہو گیا, ہوں راضی ہیں, مال تیرا سارا لٹ گیا, راضی ہیں؟ آقا فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق کو. تو ابو بکر فرماتے ہیں آقا اگر آپ راضی ہیں تو ابو بکر بھی راضی ہے. میرے عزیز دوستو روزہ جو ہے نا یہ رضا ہے. دیکھیں نا حج پہ جاتے ہیں کس کے لیے جاتے ہیں کہ مولا راضی ہو جائے, نماز پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. تو میرے عزیز دوستو جب آپ نے روزہ رکھا اور اللہ خود فرمایا ہے بندے تو بھوکھے راضی ہے, راضی ہے, تو بندے کے یقین کریں آنسو چھلک جاتے ہیں, مولا تو نے مجھ سے پوچھا ہے میں راضی, میں راضی. اور پھر جنت میں جانے کے بعد اللہ پوچھے کہ راضی ہے, خوش ہے. میرے عزیز دوستو روزہ اس چیز کا نام ہے کہ اس رب کو راضی کرو. اس دنیا میں رہ کر جب تم اس کو راضی کرو گے نا, قیامت میں جاؤ گے سامنے اللہ پاک نظر آئے گا, اے میرے مجھے راضی کرنے والوں آ جاؤ, آ جاؤ اس طرف. حدیث میں آتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب روزے دار قیامت کے دن سب سے پہلے جو روزے دار کے منہ سے بدبو ہوتی ہے یہ جنت کی خوشبو ہوگی.
جنت کی خوشبو ہوگی مشک اور عنبر سے بڑھ کے ان کے منہ سے آ رہی ہوگی. قیامت کے دن جب حساب کا میزان لگے گا نا, اللہ پاک فرمائے گا کہ جتنے روزے دار ہیں نا وہ اس طرف ہو جائیں, جتنے روزے دار ہیں اس طرف آ جائیں. اللہ کا ہمیشہ لگا ہوا ہے نفسا نفسی کے عالم میں ہے. انبیاء بھی ہیں, رسول بھی ہیں, پیغمبر بھی ہیں, گنہگار بھی ہیں, فاسق و فاجر بھی ہیں, منافق بھی ہے, مومن بھی ہیں, سب کھڑے ہیں. روزے داروں اس سائڈ پہ آ جاؤ. سارے روزے دار سر جھکے اس سائڈ پہ ہو جائیں گے. اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں جنت سے پہلے, یہ بعد میں جنت میں جائیں گے, پہلے جنت کا دسترخوان بچھا دو. جنت کا دسترخوان بچھ رہا ہے. حضرات محترم, آج ہمارے گھر میں مہمان آ جائے نا, کتنی سیوا کرتے ہیں اس مہمان کی. اور اگر افطاری کے وقت آ جائے تو سیج سجا کے آگے رکھتے ہیں. اب وہاں پہ سیج سج رہی ہے, آپ مہمان ہیں اور رب آپ کا میزبان ہے. ہاں یار, رب آپ کا میزبان ہے. یہ پیئیں گے, یہ لیں گے, یہ کریں گے. اب اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں کسی چیز کی کمی نہ چھوڑنا, یہ میرے مہمان ہیں, یہ میرے مہمان ہیں. فرشتے آپ کو سرو کر رہے ہوں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا میری امت کے روزے دار. سوچیں یار, اتنی بڑی سیر. میرے عزیز دوستو, ہر بندے کی ایک ذمہ داری ہے, ذمہ داری ہے, مگر وہ ذمہ داری ادا کر جاؤ کہ جب تم قبر میں ڈلو, قبر میں ڈلو, پہلی تو بات ہے موت کے وقت ہی پردہ اٹھ جاتا ہے. موت کے وقت پردہ اٹھ جاتا ہے. اے بندے اس دلدل سے میں نے تیری جان چھڑا دی ہے, یہ دیکھ, یہ میرا چہرہ ہے, یہ میرا چہرہ ہے. یا آپ کو رب کی زیارت ہو جائے گی یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی. ایک تو مرتے وقت ہی ہو جائے گی. جو ہی قبر میں جائیں گے نا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہو. تو دنیا میں یہ کرتا رہا ہے نا, دنیا میں میرے لیے مارا مارا پھرتا رہا ہے, لوگوں کو ہدایت کے جام پلاتا رہا ہے, بلاتا رہا ہے آ جاؤ میرے حبیب کی طرف, آ جاؤ میرے حبیب کی طرف. اے بندے تیری ذمہ داری ختم, جو چاہتا ہے وہ لے لے, میں دینے کو تیار ہوں. تو میرے عزیز دوستو, یہ دنیا جو ہے نا ایسے گزار کے جاؤ کہ ہماری قبر روشن ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا تھا مجھے اس چیز کا ڈر نہیں کہ میری امت شرک کرے گی, مجھے کوئی ڈر نہیں, میں نے شرک کی جڑ کاٹ دی ہے. مجھے صرف ایک چیز کا ڈر ہے کہ میری امت دنیا کے پیچھے ماری ماری پھرے گی, ماری ماری پھرے گی. تو میرے عزیز دوستو, دنیا کو جوتی پہ رکھو, رہو دنیا میں, مگر دنیا کے نہ رہو, اس اللہ کے بن جاؤ. اور میرے عزیز دوستو, جو دنیا میں رہ کر اللہ کا طائب ہو جاتا ہے نا, خدا کی قسم آپ کو کیا پتا وہ کیا کیا دیتا ہے. وہ ایک اللہ کے ولی تھے تو بیٹھے ہوئے اللہ کا نام لے رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, تو کسی نے کہا کوئی جواب بھی آیا ہے؟ سلام دیتے ہو السلام علیکم, تو دوسرے بندے پہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کا جواب دے. جی کبھی جواب بھی اللہ نے دیا ہے؟ اللہ اللہ کر رہا ہے, جواب بھی ملا ہے؟ اللہ کے ولی تھے, امتحان آ گیا, انہیں کا جواب تو نہیں ملا, چھوڑ دے پھر اللہ کو کہنا اللہ اللہ, چھوڑ دیا. اب یہ ہدایت آ رہی ہے, رات کو سوئے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی. فرمایا اے بندے میرے رب کے نام کو جپنا کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے چھوڑا ہے تجھے زیارت نہیں ہو رہی. اللہ کی عزت کی قسم, جب تو ایک دفعہ کہتا ہے نا اللہ اللہ, 1,00,000 مرتبہ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے, تیرے کان گندے ہیں وہ سماعت نہیں کرتے. جب تیرے اندر آ جائے نا آواز کہ میرا رب مجھے پکار رہا ہے, تو مر جائے, تڑپ جائے. تو میرے عزیز دوستو, بھوکا صرف اللہ کے لیے, کسی کے لیے نہیں. کوئی بندہ ہے جو کسی کے لیے بھوکا رہے؟ کسی کے لیے بھوکا نہیں رہ سکتے, مگر اللہ کے لیے. جب آپ اللہ کے لیے بھوکے رہیں گے تو قیامت کے دن اللہ پاک آپ کی مہمان نوازی فرمائے گا. تو میرے عزیز دوستو, یہ برکت اور رحمت کا مہینہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہماری دکھ کی راتوں کو سکھ کا سویرا نصیب فرمائے. یہ چند سوالات ہیں رمضان کے حوالے سے, میں چاہتا ہوں کہ یہ گوش گزار کر لوں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر پر ہو تو کیا روزہ رکھنا ضروری ہے یا کہ نہیں؟ میرے عزیز دوستو, یہ چیز پلے باندھ لیں. بعض بندے کہتے ہیں جی پرانا سفر ہوتا تھا وہ اونٹوں پہ ہوتا تھا, گرمی بہت ہوتی تھی, مسافت بہت تھی, اس وقت فرمایا گیا کہ جب تم سفر پہ ہو تو روزہ نہ رکھو, اینڈ پہ روزے کو کمپلیٹ کر لو. لیکن مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں, کیا قرآن صرف اس زمانے کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے. اگر آپ یہاں سے بنگلہ دیش جا رہے ہیں, پاکستان جا رہے ہیں, جہاں بھی جا رہے ہیں, سفر ہے, سفر میں روزہ معاف ہے. اپنے آپ کو سٹرگل میں نہ ڈالیں,
اور ہاں جب گنتی کے دن پورے ہو جائیں 29 یا 30 اس کے بعد اس روزے کی قضا کر لیں. یہ سہولت اللہ پاک نے قرآن مجید میں دی ہے. مریضن او والا سفر، اگر بیمار ہو یا تم سفر میں. ایون میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں اگر آپ نے یہاں سے اسکاٹ لینڈ جانا ہے، گاڑی میں AC بھی لگا ہوا ہے، لیکن ہے تو سفر، ہے تو سفر. ٹینشن جو ہے ٹینشن کی بڑی بیماری ہوتی ہے. سفر میں جانا ہے آنا ہے، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کو پورا کر لیں. ہاں اگر آپ کو پتا ہے کہ نال دے نار رکھ لو بہتر ہے، بعد نہیں رکھن ہونا تو پھر بہتر ہے رکھ لو، پھر بہتر ہے رکھ لو. اگر کوئی بندہ مریض ہو تو روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بندہ مریض ہو، دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر ایسی بیماری ہے جو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، آپ نے ٹیبلٹ کھانی ہے، بیماری ہے آپ کو، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو کچھ بھی BP ہائی ہو جائے گا، ڈاؤن ہو جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں پر روزے کی چھوٹ ہے اور اس روزے کا آپ فدیہ دے دیں. اس روزے کا آپ فدیہ دے دیں یا اس کے بعد آپ روزہ رکھ لیں. اور اگر کھانسی بخار زکام یہ ہے تو اس میں روزے کی چھوٹ بولیے نہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ بیماریاں انسان کو، آپ کو ماشاءاللہ تکڑا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ بیماری میں ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ اس کو تانا نہیں دیں گے ہم کہتے ہیں یار ہٹا کٹا یار، ہماری عادت یہ ہے کہ ہٹا کٹا یار روزہ نہیں رکھے، اب کیا پتا بیچارہ کون سی گود میں کھا رہا ہے. تو یہ پلیز، ہاں وہ بیمار ہے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایمانداری سے، آپ ہی میرے سامنے بیٹھے ہیں، روزہ نہیں رکھا ہوا، آپ بیمار ہے. جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ بندہ وہ گلٹی ہو رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ خدا کی قسم کچھ بھی چھریاں چل رہی ہوتی کہ بولا یہ بیماری تو تیری طرف سے ہے، اتنا بد نصیب ہو گیا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا. اس پہ چھری چل رہی ہوتی ہے، آپ کو کیا پتا کتنا ضبط ہو رہا ہوتا ہے، مگر کسی کو تانا نہ دے. کیا پتا آپ روزے میں ہو مگر وہ بے روز ہو، اللہ اس کو پسند کر لے. کبھی یہ تانا نہ دیا کرے کہ فلاں بندہ ہے جی اس نے دیکھو جی ہٹا کٹا ہے، کام بھی کر رہا ہے مگر روزہ نہیں رکھا ہوا. نہیں یار، اللہ پہ معاملہ چھوڑے، اللہ پاک دلوں کے بیٹ جانتا ہے. اگر کسی بندے کو دل کی بیماری ہو اور وہ منہ میں گولی رکھتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں نا، جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ زبان کے نیچے گولی رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر وہ گولی انہوں نے زبان کے نیچے رکھی ہے، اتنی بڑی گولی تھی، اور جب نکالی ہے تو بھی اتنی رہی ہے، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر گولی کے ذرات حلق کے اندر چلے گئے ہیں یا گولی کا ٹیسٹ آیا ہے یا گولی مقدار میں کم ہو گئی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ فدیہ معلوم ہے کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ روزہ نہ رکھ سکے، بیمار ہے، تو ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا، ایک مسکین کو، یہ قرآن ہے، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا. آپ اس کا علماء نے 6 پاؤنڈ مقرر کیا. کتنے؟ 6 پاؤنڈ. بعض بندے کہتے ہیں وہ بیمار یہاں پہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم پاکستانی کرنسی میں دیں گے، وہاں پہ سستا ہے. کیونکہ پاؤنڈ اگر 6 پاؤنڈ ہو تو میرے خیال ہے 1000 روپیہ تقریباً بن جاتا ہے. اتنا بن جاتا ہے. اب ایک بندہ مسکین جو ہے 2 وقت کا کھانا 1000 پاؤنڈ میں، بلکہ وہ میں کہتا ہوں کہ پورا ہفتہ نکال سکتا ہے، مگر دینا یہاں کے حساب سے ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ یہاں پہ بیمار ہیں، نہیں دے سکتے، اپنے والد صاحب کا فدیہ دینا ہے، تو جو اگر 6 پاؤنڈ دن کے بن رہے ہیں تو آپ نے 6 پاؤنڈ ہی پاکستان میں بھیجنے ہیں. یہ نہیں کہنا کہ نہیں یار 6 پاؤنڈ رہ دو 600 روپیہ بھیج دیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. پاؤنڈ بھیجیں، ان کو کنورٹ کر لیں. اور ہاں اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم زیادہ کھلانا چاہو تو تمہارے ہاتھ میں بہتر ہے. اب دیکھیں نا، آپ نے روزہ نہیں رکھا، بیمار ہیں، لیکن جس مسکین اور غریب نے، جس کی 6 بیٹیاں ہوں اور اس کا کام نہ ہو، بارش ہو، داڑھی سفید ہو چکی ہو، اور اگر اس کو یہ روپے مل جائیں گے تو خدا کی قسم جب وہ افطار کے وقت ہاتھ اٹھائے گا نا کہ اے اللہ ان بیٹیوں کا اس نے پیٹ بھرا ہے، خدا کی قسم کیا پتا کہ آپ نے ساری زندگی اتنی عبادت نہ کی ہو مگر وہ بول اس غریب کے منہ سے نکلے ہوئے آپ کے کام آ جائے. اگر والدہ بیمار ہے، میں پاکستان میں ہوتا ہوں، والدہ کو بار بار ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے، سخت گرمی ہے، تو کیا روزہ چھوڑ دوں؟ خدا کی قسم ماں پر ہر ایک چیز چھوڑ دیں. روزہ بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. جب ماں بیمار ہے، گرمی ہے، بار بار ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، اللہ کی قسم ماں پہ ہر ایک چیز قربان کر دیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو. آج دن تک قرآن پورا کھول کے دیکھ لیں، کسی جگہ اللہ نے کسی کا شکر نہیں فرمایا. میرا شکر اور اپنے والدین کا شکر. اور خدا کے بندو، تو جنت کو اپنے ویل چیئر پہ بٹھا کے گھما رہا ہے، دنیا میں جنت کو گھما رہا ہے. یہ روزہ کیا چیز ہے یار؟ والدہ کے لیے ہر ایک چیز قربان کر دے.
کیا پتا تجھے کہ اللہ پاک تجھے کیا اجر دینے والا ہے. مگر اگر صحت مانتی ہے تو رکھو, نہیں لیکن والدہ کی خدمت میں کمی نہ آئے. اب ایسے کرنی صحابی رسول ہے, تابعی ہے, تابعی زندگی میں حضور کی زیارت نہیں کی. کس وجہ سے؟ حضور کا زمانہ بھی پایا. آپ ایمانداری سے بتائیں, میرے آقا کہیں رہتے ہوں دور, آپ کو پتا چلے کہ میرے آقا وہاں رہتے ہیں, آپ ملنے کے لیے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جی. مگر اب ایسے کرنی نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ ایک دفعہ گئے, زیارت نہیں ہوئی, والدہ بیمار تھی, اور میرے آقا نے فرمایا میرے عبیس کرنی نے وہ درجہ والدہ کی خدمت سے پا لیا ہے جو 70 سال عبادت کرنے کے باوجود بھی کوئی بندہ نہیں پا سکتا. تو والدہ کی خدمت سب سے پہلے ہے. دوسرا روزے کا فدیہ تھا, میں نے بتا دیا ہے, 1 مسکین کو 2 وقت کا کھانا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہماری دکھ کی راتوں کو سکھ کا سویرا نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں رمضان کی فیض و برکات سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اذان ہوگی اور اذان کے بعد سنتے ہیں.